بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایصال ثواب ایک انویسٹمنٹ ہے دوستو۔ انویسٹمنٹ صرف پیسہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، اولاد بھی انویسٹمنٹ ہے، یہ یاد رکھو۔ تمہاری اولاد تمہارا انویسٹمنٹ ہے، پیسہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، جویلری انویسٹمنٹ نہیں ہے، ڈائمنڈز انویسٹمنٹ نہیں ہے، گولڈ تمہارا انویسٹمنٹ نہیں ہے، تمہاری اولاد تمہاری انویسٹمنٹ ہے۔ اب اس مظلوم مرحوم کہ اولاد نے یہ مجلس رکھی 6 ماہی کی، اور نیک اور صالح اولاد ہے تو باپ کی مجلس کر رہا نا۔ اگر نیک اور صالح اولاد نہیں ہوتی تو مجلس میں نہیں کرتا۔ تو یہ بہترین انویسٹمنٹ کیا ہے؟ اپنی اولاد کو صحیح کرو، اولاد کو دین بتاؤ، اولاد کو بتاؤ، اولاد کو، بچوں کو بتاؤ، ان ماؤں سے بول رہا ہوں، ان خواتین سے بول رہا جو میری مجلس سن رہے اس وقت، میری ماں بہنوں سے بول رہا کہ پلیز sit with your kids, sit with your children. بات کرو دین کے لیے۔ اگر آج تم نے اسلام کے لیے بچوں کو بتا دیا، دین بتا دیا بچوں کو، تو اس سے اچھا انویسٹمنٹ نہیں ہے تمہارا آخرت کے لیے۔ کہ بچہ اگر بیٹھ کے صرف سلوات پڑھے گا، ایک سال مثال دے رہا، ایک سلوات پڑھا، بول رہا بچہ، بول رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، اور اس نے کہا کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے، تو اللہ رحمتوں کے ساتھ تمہارے ماں باپ کو ایک سلوات کا ثواب دیتا۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد عمل کا دروازہ بند ہو جاتا، لیکن اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا رہتا۔ یہ اس کا کرم ہے، اللہ اتنا مرسیفل ہے۔ تو بہترین میری آج کی اس 6 ماہی کی مجلس میں میری خواہش آپ سے یہی، میری ماں بہنوں سے، کہ آپ کوشش کرو کہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھو، ان کو اسلام بتاؤ، ان کو دین بتاؤ، ان کو ولایت امام علی بتاؤ۔ تو اس کے بعد دیکھو کہ جب تک وہ عمل کرتے رہیں گے اس وقت تک تمہارا اکاؤنٹ وہاں پہ کھلا ہوگا۔ جیسے آج یہ بزریلی صاحب کی مجلس ہو رہی، اولاد نے مجلس رکھوائی، اقبال صاحب کے بچوں کو خیال تو آیا کہ ہم اپنے باپ کی 6 ماہی کی مجلس کریں۔ بہترین ایصال ثواب، اس سے بہتر کوئی ایصال ثواب ہی نہیں۔ اگر ایک آنسو بھی نکل جائے مولا حسین کے نام پہ، ذکر حسین ہو گیا، فرشادہ بچ گئی، تو کوشش یہی کرو کہ اولاد اگر نیک ہوگی، اولاد دیندار ہوگی، تو بہترین ایصال ثواب ہوتا مرنے والے کے لیے۔ اور جب تک اس لیے کہ اولاد ہوگی تو اولاد پہلی رات کی نماز بھی پڑھے گی، اولاد ہوگی تو اپنے باپ کی واجبات کو ادا بھی کرائے گی، اولاد اگر نیک ہوگی تو باپ کی قضا نمازوں کو بھی ادا کرائے گی، اولاد اگر نیک ہوگی تو باپ کا کوئی قرضہ ہے تو قرضہ بھی ادا کرائے گا، اولاد اگر نیک ہوگی، اگر باپ پہ حج واجب تھا تو وہ حج بھی کروائے گا، اگر اولاد نیک ہوگی تو باپ اگر کسی کو پیسہ دینا تھا یا لینا تھا تو وہ بیٹا کرائے گا۔ آپ سوچو، اولاد نیک ہے تو یہ سب کام ہو رہا، اگر اولاد نیک نہیں ہوگی تو کچھ نہیں۔ اس کے بعد اللہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا مرسیفل ہے، اس سے زیادہ مرسیفل نہیں ہے۔ ایک ذہن میں رکھو کہ اللہ عذاب نازل کر کے خوش نہیں ہوتا۔ پھر بول رہا، مولا علی کے چاہنے والوں پر اللہ عذاب نازل کر کے خوش نہیں ہوتا بلکہ رحمت نازل کر کے خوش ہوتا۔ اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ اپنی رحمت کو کیسے نازل کرے۔ دوستو اس کا جملہ ہے کہ اگر علی کے دشمن نہیں ہوتے تو میں جہنم کو خلق نہیں کرتا۔ تو علی والے اگر کوئی غلطی کرتے تو ان کو تکلیف دے کر اللہ کبھی خوش نہیں ہوتا، وہ اتنا مرسیفل، صرف رحمت نازل کر کے خوش ہوتا۔ اللہ تو بہانے ڈھونڈ رہا۔ اگر امام علی کا کوئی شیعہ ہو اور اگر کوئی اس کا بچہ، باپ مر گیا، بیٹا اب دیکھو اس کا کرم دیکھو، خالی کرم دیکھو، باپ مر گیا، بیٹا اگر میت پہ کھڑے رہ کر، اس کی ڈیڈ باڈی پہ کھڑے رہ کر، باپ کی ڈیڈ باڈی پہ کھڑے رہ کر اگر بیٹا یہ بول دے کہ میرے مالک، میرے پروردگار، زور سے بھی نہیں بولے، آہستہ بولے، دل میں بولے کہ میرے پروردگار یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، میرے باپ کی نمازیں قضا جو ہے میں ادا کرا دوں گا، میری ماں کی قضا نمازیں میں ادا کرا دوں گا۔ ابھی ادا نہیں کروایا، صرف اس نے نیت کی۔ وہ اتنا کریم ہے، کہتا ہے کہ بیٹے نے وعدہ کر لیا نا، چلو میں نے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ کتنا کریم ہے، اس کے کرم کا اندازہ لگاؤ۔ اسی لیے روزانہ پڑھو یا عزیزو یا غفار، اللہ کا عجیب نام ہے۔ 18 مرتبہ رات میں پڑھو اور دن میں پڑھو، اس کے بعد دیکھو کہ اللہ کا کرم کیسے ہوتا ہے۔ بولو یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار۔ اتنا خوبصورت نام ہے، اللہ اتنا کرم کرتا۔ اس کے بعد رات میں سوتے وقت بولو یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ وہ اسم ہے اللہ کے، یہ وہ اسم ہے کہ تمہاری زندگی کو کہ گراف کیسا بدلتے۔
اس کے بعد تم بول رہے کہ اللہ پروردگار تو معاف کرے، یا تواب الرحیم بولنے کے بعد بولے کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے. اس کے بعد دیکھو کہ اللہ کرم کیا کرتا ہے. تو وہ تو اس کے نام لو، نام لے کے اس کے اللہ کو پکارو، معصومین کا واسطہ دے کے، میرے مولا کا واسطہ دے کے بولو، میری بیوی زہرا کا واسطہ دے کے بولو. اس کے بعد دیکھو کہ کرم پروردگار کیا ہوتا ہے. وہ تو صرف بہانے ڈھونڈ رہا اپنی رحمت کو نازل کرنے کہ میں کیسے اپنے بندے پر رحمت نازل کروں. آپ انصاف سے بولیے، جب ہم جاتے تو ہم دیکھتے ہیں لحد میں تو کتنا عجیب لگتا ہے. بس دیکھا ایک فارمیلٹی کو لیے، دیکھا تلخین ہوئی، لحد بند ہوئی، واپس آ گئے. کبھی سوچا کہ نیچے کیا ہو رہا ہوگا اس کے ساتھ؟ کوئی نہیں سوچتا. ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی. وی ڈونٹ ریئلائز. جب کوئی بولتا ہے آپ کو تو وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ موت. ہم کبھی موت کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے. جبکہ امام علی نے، آپ انصاف سے بولو، آپ پارٹیز میں جاتے ہیں تو کبھی کوئی موت کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ کوئی ایک مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے، پوچھتا ہے یار تمہارا انویسٹمنٹ کیا ہے؟ لیٹ می نو، آئی ول آلسو ڈو دا سیم تھنگ. بزنس کا انویسٹمنٹ کریں گے. ہم لوگوں سے بات کرتے بولتے ہیں بابا تم نے وہ پراپرٹی خریدی ہے، اور کہاں پراپرٹی ہے بتاؤ ہم کو، ہم بھی لیتے. ہر آدمی کوشش کر، میں بری بات نہیں ہے، دیر از نتھنگ رانگ، آپ ضرور کرو، آئی ایم ناٹ اسٹاپنگ یو. شیئر مارکیٹ میں جاتے جس کو شیئرز میں انٹرسٹ ہوتا وہ شیئرز خریدتا. ہر آدمی اپنے اپنی طریقے سے انویسٹ کرنے کی کوشش کرتا. کیوں کر رہے انویسٹمنٹ آپ؟ وائی آر یو ڈوئنگ دس؟ صرف اس لیے کر رہے کہ آج ناؤ یو ہیو گاٹ منی، کل اگر پیسے ختم ہو جائے، رینی ڈیز جب آئیں تو ہم کم از کم میرا کچھ ریٹائرمنٹ میں کچھ تو ملے ہم کو. ریٹائرمنٹ جب ہو جائے تو کم از کم میرا گھر تو چلے، میں کسی کے سامنے مانگنے کی بات تو نہ آئے، گھر تو چلے. آپ سوچو جو تم انویسٹمنٹ کر رہے، پلیز ایک ایک جملہ میرا غور سے سنو اچھے بھائی کی مجلس میں. جو میں انویسٹمنٹ کر رہا، کیا کوئی گارنٹی ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کو میں یوز کروں گا 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد؟ نو. میں کروں گا، کوئی گارنٹی ہے؟ ہو سکتا ہے میچور ہونے سے پہلے میں مر جاؤں اور میرا وہ انویسٹمنٹ کوئی اور انجوائے کرے. یہی تو مولا علی سمجھا رہے ہم کو کہ تم جو بھی کر رہے زمین کے اوپر کر رہے. وائی ڈونٹ یو تھنک اباؤٹ ڈاؤن؟ کیوں نہیں سوچ رہے تم انڈر گراؤنڈ میں انویسٹ کرنے کا؟ کبھی میں کوئی عورت سوچتی ہے؟ کوئی مرد سوچتا ہے؟ ہم کو سوچنا ہی نہیں. ہم کو سوچنا، ہم کو بولنا یار میں تو اتنا بڑا نیک ہوں. یہ ذہن سے نکالو، یہ ذہن سے نکالو. اسی لیے کہا کہ استغفار مسلسل کرتے رہو. نماز عصر ڈیلی جب عصر کی نماز پڑھتے ہو 70 ٹائمز بولو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، بسم اللہ الرحمن، یا یہ بولو الفو 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 الفو، یا اردو میں بولو اللہ تم معاف کر دے، اللہ تم معاف کر دے، اللہ تم معاف کر دے، اللہ تم معاف کر دے. اگر کوئی شخص عصر کی نماز کے بعد 70 ٹائمز استغفار پڑھے گا تو اللہ اس کے دن بھر کے 700 گناہوں کو معاف کر دیتا. کتنا کریم ہے پروردگار، اس کی کرم کا کوئی اندازہ ہے؟ آپ سوچو، صرف تم 70 مرتبہ بولنے سے اللہ 700 گناہ تمہارے معاف کر رہا. دوسری چیز، ابھی میں نے آپ کو ایک بات بولی تھی کہ اولاد سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے. اولاد کو دیندار بناؤ، اولاد نماز پڑھے گی، فائدہ تم کو ہوگا. کچھ نہیں، آپ وہ مشہور ترین واقعہ اللہ کے رسول کا ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، آج میرے منہ سے سن لے، ایک سال بعد پڑھ لے محمد والے محمد. مشہور ترین واقعہ مدینہ منورہ کا. اللہ ہم کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے. صرف میں آپ کو کرم پروردگار بتا رہا، اس کے بعد پھر وہ اعمال بتاؤں گا. بالکل آخری حصے پہ آ گیا میں، 35 منٹ کی مجلس ہوگی. میں آپ سے یہ بول رہا کہ اللہ کتنا مرسیفل ہے. خالی یہ دیکھو، مدینہ منورہ سرکار اپنے صحابیوں کے ساتھ شہر سے باہر جا رہے تھے. راستے میں ایک سیمیٹری ملی، ایک گریو یارڈ ملا، قبرستان ملے، کچھ خبریں ملی. اللہ کے رسول نے دور سے کہا مسلمانوں سے کہ دیکھو یہ سامنے جو خبر آ رہی، گریو آ رہی، اس کے بعد ٹھہرنا نہیں، تیز نکل جانا یہاں سے، ایک لمحہ بھی نہیں رکنا. مسلمان نے کہا بے شک آپ کا حکم. تیز گزر گئے. جب گزر گئے، آگے بڑھ گئے، تو مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیوں کہا؟ کبھی آپ یہ جملہ نہیں بولتے. تو کہا حکم الہی یہ تھا کہ اس وقت اس جملے غور سے سنا، اس وقت اس لحد پر عذاب ہو رہا تھا، اب میں ہوں وہ رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے میرا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا کہ میں ٹھہرتا تو رحمت آ جاتی، اور اللہ کی مرضی یہاں نہیں تھی، اللہ کو کوئی اور پیغام دینا تھا.
اللہ کو ایک پیغام دینا تھا، اسی لیے حکم الہی تھا کہ میں تیز نکل جاؤں. چلے گئے، جو بھی کام کر کے جب واپس آ رہے تھے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے بعد فوراً ہی واپس آ رہے تھے. تو اب دور سے سرکار نے مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ وہ لہداری تیز نکلنا ہے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں اب تیز نہیں نکلنا، اب اس پر جا کے ہم ٹھہر جائیں گے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو آپ نے آدھا 1 گھنٹہ پہلے کہا کہ تیز جاؤ، اس پہ عذاب ہو رہا، میرے ٹھہرنے سے اس پہ رحمت آئے گی. تو کہا اس وقت جب میں نے کہا اس وقت اس لہد کے اندر عذاب. دیکھیں میں وہی تو آپ کو سمجھانا چاہ رہا، باہر سے ہم کو پتا چل رہا کہ اوپر کیا ہے نیچے کیا ہو رہا، ہم کیا سمجھ رہے. میں یہی بولنا چاہ رہا، یہی بیداری، یہی ایک اویئرنیس لانا چاہ رہا کہ وی ہیو ٹو ریئلائز جب تم کو نیچے لٹا کے بند کر رہے اس کے بعد 24 آورز تم کو یہ سوچنا ہے اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، مرحومین کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ اللہ تو ان پر رحم کر. اسی لیے کہا کہ ہمیشہ بولتے رہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ پروردگار تو میرے ماں باپ پہ رحم کر ایسے جیسے انہوں نے ہمارے بچپنے پہ رحم کیا تھا. بار بار یہ بولتے رہو اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء، بار بار یہ بولتے رہو رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ جتنا ہو سکے یہ پڑھتے رہو. کیوں کہ پروردگار تو میرے ماں باپ پہ رحم کر، میرے والدین پہ رحم کر. آپ انصاف سے بولو، باپ کو دفن کرتے، ماں کو دفن کرتے، پھر آ کے میں سوچتا کہ میری ماں کس حالت میں، میرا باپ کس حالت میں، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا. پلیز بول رہا، فکر کرو میں کیا بول رہا. اللہ کے رسول نے کیا کہا جب عذاب ہو رہا تھا تو مسلمانوں نے کہا اب کیا ہو رہا، تو کہا اب رحمت ہے. Everybody was shocked. سارے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اب رحمت ہے، اتنی جلدی، اتنا سخت عذاب اور اتنی جلدی رحمت، یہ کیسے ہو گیا؟ یہی تو کمال ہے. میں بار بار ایک جملہ بولا کہ اس سے بڑا مرسیفل کوئی نہیں، اس سے بڑا تواب الرحیم کوئی نہیں، اس سے بڑا کرم کرنے والا کوئی نہیں. اتنا کریم ہے، اس سے بڑا عزیز یا غفار کوئی نہیں. ہمیشہ اللہ سے محبت کرو، مولا علی کے ذریعے، بیویوں کے ذریعے، 14 معصومین کے وسیلے سے. کبھی ڈائریکٹ نہیں کرنا، ہمیشہ 14 معصومین کا واسطہ دے کے دعا کرنا. میں تو کہتا ہوں 14 معصومین تو بہت بڑی بات ہے. آپ خنبر اور فضہ کا واسطہ دے کے دعا کریں، آپ کی دعا قبول ہوگی. ہمیشہ واسطے کے ذریعے جانا. ہمارا عقیدہ ڈائریکٹ کا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو مولا کے ذریعے جانا، مولا حسین کے ذریعے، مولا حسن کے ذریعے جانا، سیدانیوں کے ذریعے جانا. اس لیے کہ آج ہم نے اللہ کو پہچانا تو معصومین کے ذریعے پہچانا، ہم نے نہیں یوں پہچانا. تو بہرحال تو اللہ نے، ان لوگوں نے کہا کہ اتنی جلدی عذاب رحمت آ گئی. آئی کیسے رحمت؟ اب سنو، میں جو بار بار بولا کہ بچے تمہاری اولاد تمہارا انویسٹمنٹ ہے، اولاد تمہارا انویسٹمنٹ. کہا کہ آیا کیسے عذاب، رحمت کیسے آ گئی؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی جب یہ مرا تھا تو اس کا بیٹا 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال کا تھا. ابھی 4 سال 4 مہینے کا ہوا. اسلام کا ایک اصول ہے کہ 4 سال 3 مہینے یا 4 سال 4 مہینے میں بچے کو پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھاؤ. 4 years 4 months یا 4 years 3 months میں یہ حکم ہے. آج کل کے بچے آپ 2 سال میں سکھا رہے، there is nothing wrong. لیکن حکم کیا ہے کہ جب تمہارا بچہ لڑکا یا لڑکی 4 سال کی ہو جائے تو تمہارے اوپر لازم ہے، واجب ہے کہ تم اپنے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سکھاؤ، اور وہاں سے پھر اللہ کے نام، معصومین کے نام، جو بھی آپ کو عبادت کروانا، نماز، دعا، قرآن پڑھانا ہے سکھاؤ. تو اب اللہ کے رسول نے کہا کہ اس وقت ابھی پلیز غور سے سنو، انہیں آدھا گھنٹہ پہلے بھی نہیں، 10 منٹ پہلے، میں کیا بولوں یار، 10 منٹس پہلے اس کے معصوم بچے نے جو 4 سال 4 مہینے یا 4 سال 3 مہینے کا ہوا، اس کی ماں کو خیال آیا، اس بیوہ کو خیال آیا کہ میرا بیٹا 4 سال 3 مہینے کا ہو گیا، تو اس کو میں اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی دفعہ اللہ کا نام سکھاؤں گی. تو اس نے اپنے بچے کو بٹھایا سامنے اور بٹھا کے کہا بیٹا سے بسم اللہ. اس نے کہا بسم اللہ، پھر کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم ماں نے کہا تو بیٹے نے پہلی مرتبہ فرسٹ ٹائم، غور سے سنو، اللہ کتنا مرسیفل ہے، ہمارے اوپر کتنا رحم کرنے والا ہے، اور کتنا بڑا انویسٹمنٹ ہے تمہاری اولاد. میں
اقبال صاحب کو یہی تو کہہ رہا کہ باپ تو مر گیا لیکن بیٹوں نے بڑا اچھا کام کیا کہ ایصال ثواب کی مجلس رکھی. جو بھی رکھتا ہے, جو بھی اپنے ماں باپ کے لیے کرے گا, اگر تم ماں باپ کے لیے صرف گلاس آف واٹر دو گے, مثال کے طور پہ اگر آپ کو کسی نے کہا اور آپ نے کہا یہ گلاس آف واٹر میں دے رہا, تو اس وقت بھی تم یہ دعا کر سکتے کہ اللہ اس پانی کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے, میرے مرحوم ماں باپ کو دے دے, سارے مرحومین کی. اللہ اتنی نیکی. تم کسی مومن کو لفٹ دے رہے, یہاں سے وہاں لے کے جا کے چھوڑ رہے, اور آپ یہ بولے کہ پروردگار اس کا ثواب میرے ماں باپ. 24 گھنٹے اپنے والدین کے حق میں دعا کرتے رہنا. جو والدین کے حق میں دعا کرتا نا وہ دنیا میں کبھی رسوا نہیں ہوتا. جو والدین کے لیے کوئی نیکی کرتا نا وہ دنیا میں کبھی تنگ دست نہیں ہوتا. جو ماں باپ کی عزت کرتا, جو ماں باپ کا خیال رکھتا, جو ماں باپ کا ٹیک کیئر کرتا. 2 سال, ایک ایک جملہ میرا غور سے سنو, میرے جملے نہیں, معصوم کے اللہ کے رسول کے جملے, کہ جو اگر تم نے اپنے والدین, پلیز غور سے سنو, اپنے والدین کا ٹیک کیئر کیا, تم نے اپنے والدین کے لیے رزق کا انتظام کیا, تم نے اپنے والدین کا خیال رکھا, تم والدین کے کفیل بن گئے. جیسے ہمارا کفیل اللہ ہے, ہمارا کفیل ہمارے ماں باپ ہوتے بچپنے میں, پوری زندگی ہمارے کفیل ہمارے ماں باپ ہیں. وہ کھلاتے ہیں تو ہم بچپنے میں کھاتے ہیں, وہ پلاتے ہیں تو ماں پلاتی ہے تو ہم پیتے ہیں, باپ ہم کو دین بتاتا ہے تو ہم سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر پلیز میرا ایک جملہ غور سے سنو, اگر تم اپنے ماں اپنے باپ کے کفیل بن جاؤ, ٹیک کیئر کرنے لگو, تو اس کا ثواب بتاؤں کتنا. ایک دن کا, پلیز غور سے سنو, ایک دن اگر تم اپنے ماں باپ کے کفیل بن گئے تو 2 سال, اللہ کا رسول بول رہا, وہ رسول بول رہا جس کو ابو جہل اور ابو لہب نے صادق کہا, وہ رسول اللہ بولتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کا ٹیک کیئر کرنے والا ہو جائے, ایک دن بھی اس نے ٹیک کیئر کیا ہے, تو 2 سال اگر اس نے اللہ کی راہ میں جنگ کی ہو, 2 سال جہاد کیا اور اس کے بعد شہید ہوا, جو اجر اس کو ملے گا 2 سال کے جہاد کے بعد, وہ ایک دن کے ماں باپ کی کفیل بننے کا ثواب. Imagine what I'm saying. اللہ کا رسول کیا امپورٹنس آف پیرنٹس بتا رہا. تو آج اس بیوہ نے, اس ویڈو نے, اس کے ذہن میں یہ ہے ہی نہیں کہ میں یہ بیٹے کو بسم اللہ پڑھاؤں گی تو میرے شوہر کو اس کا ثواب ملے گا. نہیں, وہ اسلام کا حکم ہے کہ 4 سال 4 مہینے یا 3 مہینے کا جب بچہ ہوتا ہے تو اس وقت تم بچے کو پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھاؤ. تو وہ ویڈیو نے, دیکھو وہ عورت کو, میں تو سلام کرتا ہوں اس عورت کو کہ کتنی دیندار تھی, کتنی اوبیڈینٹ تھی. آج کی عورت نہیں جو ضد کرنے والی ہے, وہ عورت کتنی دیندار تھی کہ اس نے کہا کہ یہ نہیں کہا, اس نے کہا کہ میں اپنے بچے کو دین سکھاؤں گی, اور یہ سوچ کے نہیں سکھا رہی تھی کہ میرے شوہر کا ثواب پہنچے. اس نے کیا کیا, اس نے پہلے, اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آج پہلی مرتبہ بیٹے کو بٹھا کے کہا, بیٹا سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سوچ, پلیز میری طرف دیکھو, لک ایٹ می. کیا کہا, میری طرف دیکھو. آج اس کے بیٹے نے کہا, ابھی تھوڑی دیر پہلے ماں نے سامنے بٹھایا, سامنے بٹھا کے کہا سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ سوچو, امیجن کرو 4 سال کا بچہ کیسا بولے گا. ویری سمپل. اس نے کہا پہلی مرتبہ اس بچے کی زبان پہ, فرسٹ ٹائم اس کی زبان پہ یہ آیت آئی, یہ اللہ کا نام آیا. اس نے اللہ کو پریز کیا. یہ پریز کر رہے نا اللہ کو, کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے, رحیم بھی, مرسیفل بھی. کیا کہا بیٹے نے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس جیسے ہی پہلے, کتنا کریم ہے یار, کتنا کریم ہے اللہ. جیسے ہی بیٹے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, رحمت خدا جوش میں آ گئی. کیا بات ہے نا, بلینز کی تعداد میں لوگ ہیں, لیکن دیکھو اللہ کیسا ایک اپنی مخلوق کے اوپر کیسی نگاہ ہے پروردگار, کیا کریم ہے میرا کریم, کتنا پروردگار. اس نے کیا کیا, جیسے ہی اس کے بیٹے کے پہلی مرتبہ معصوم بچے کی زبان پہ فرسٹ ٹائم اللہ کا یہ نام آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, رحمت خدا اپنی مکمل جوش میں آ گئی. فوراً فرشتوں سے کہا کہ سنو اب اس کا عذاب اٹھا دو, اور رحمت کے فرشتوں سے کہا کہ چلے جاؤ. لوگ فرشتوں نے پوچھا پروردگار یہ تو گناہگار ہے, کیوں اٹھا رہا؟ تو کہا اسی لیے کہ پہلی مرتبہ اس کے بیٹے نے مجھے رحمان اور رحیم کہا. ارے جس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہے, آپ کیسے نازل کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے کتنا ثواب ہے. اگر اولاد نیک ہوگی, اگر وہ لڑکی نیک ہوتی نہیں ہوتی تو سکھاتی بچے کو,
ماں اگر نیک نہیں ہوتی تو سکھاتی بچے کو. اسی لیے کہا کہ ایسی لڑکی سے شادی کرو کہ جو ولایت کے ساتھ آئے, ولایت امام علی کے ساتھ آئے, جو اسلام کو لے کر آئے. پھر دیکھو تمہاری اولاد. ایک لڑکی سے شادی نہیں کر رہے, تم اپنی بچوں کی ماں سے شادی کر رہے. اب یہ پوری ٹاپکس ہے لیکن میرے پاس وقت نہیں. 45 منٹس کی آلریڈی مجلس ہو گئی. مولا آباد رکھے, مولا خوش رکھے اقبال صاحب کی اولاد کو, ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما, ان کے اہل خاندان کو. اللہ سب جتنے جس کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے, مالک میرے کریم ان پہ تو آج رحم کر دے, اور جو زندہ ہیں ان کو سلامت رکھ. تو آپ نے دیکھا کہ کتنا کریم ہے پروردگار. Just one word, one small آیت. بیٹا اگر بولے گا یہ انویسٹمنٹ ہے, یہ میں پوری تقریر کا کنکلوژن یہ ہے کہ do something in your life, do something in your life. یہ غفلت میں زندگی مت گزارو, یہ غفلتوں میں زندگی مت گزارو کہ I'm fine, میں تو سب سے بڑا مولا علی کا شیعہ ہوں. یہ نکالو ذہن سے. ہم کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرا کیریکٹر بولنا, میرے اخلاق بولنا, میری زبان بولنا, میرا چلنا پھرنا بولنا, مجھے دوسروں کا جو خیال رکھنا وہ بتانا کہ یار یہ کتنا مومن ہے, یہ اپنے لیے تو کچھ کرتا ہی نہیں, جو کچھ کرتا دوسروں کے لیے, یہ اپنے لیے تو زندہ ہی نہیں رہتا, یہ دوسروں کے لیے. یہ سیرت معصومین ہے. بس دوستو, یہی وہ چیز ہے جو تم کو مرنے کے بعد نیچے کام آئے گی. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد.